حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے محترم گیسٹ تھے جنہوں نے جو فضیلت اور شخصیت کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کی مولانا عبدالحسین موسوی صاحب نے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ان کی شہادت کی بھی جو ہے وہ تمام تاریخ جو ہے وہ بیان کی۔ اور آپ بھی اگر چاہیں تو آپ ہمیں کال کر کے فون کر کے جو ہے وہ اپنے ناظرین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، باقی مومن اور مومنات کو پرسہ پیش کر سکتے ہیں، اور ہماری طرف سے بھی جو ہے آپ تعزیت قبول فرمائیے امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر اور وصال پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آج ظاہر ہے یہ نانا اور نواسہ دونوں ایسی ہستیاں، دونوں ایسی شخصیتیں جن کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے، جتنا بھی کہا جائے کم پڑتا ہے۔ شاید ساری سمندروں کے جو ہے وہ جو پانی ہے ان کو سیاہی میں بدل دیا جائے، اور اس سے بھی اگر لکھا جائے ان کی شان میں، ان کی فضیلت کے بارے میں، تو وہ بھی کم پڑے گا۔ جی علی بھائی، آج آپ نے ابھی گفتگو جو کی مولانا سے، بہت ہی پراثر گفتگو تھی، بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے انہوں نے تمام واقعات بھی بتائے اور فضیلت بھی بتائی، ان کی شخصیت کے بارے میں جو صحیح ایک جسے کہتے ہیں کانسیپٹ تھا وہ بھی بتایا۔ تو آپ اس کو سم اپ کیسے کریں گے؟ اصل میں جہاں بہت شکریہ، بہت اچھی بات آپ نے چھیڑی ہے۔ جہاں پر بھی تاریخ کا ذکر نکلے گا اور تاریخ کی بحث چھڑے گی، تاریخ کی گفتگو ہوگی، تو پھر اس کے لیے ذرا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے مختلف برانچز، مختلف پہلو اور نکلتے ہیں۔ جی، ہم نے دیکھا کہ قبلہ نے بعثت رسول سے گفتگو کا آغاز فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھانا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ اگر بعد نبی کونین ان کی آگ بند ہونے کے بعد ظلم ہوتا ہے اور زندگی بھر ان کے ساتھ ان کو پر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، اور ان کو جگہ جگہ پہ جو ہے وہ قتل کر دینے کی منصوبہ بندی ہوتی رہتی ہے، تو اس سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ بعثت رسول سے غافل ہیں، اور وہ رسول اللہ کی بعثت کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ رسول کیوں مابعوث ہوئے، وہ اس کو درک نہیں کر پا رہے ہیں، جو کہ بنیادی مسئلے کا سبب ہے، جو کہ آگے بڑھ کے ایک بہت بڑے المیہ کا سبب بن جائے گا۔ تو یہی وہ وجوہات تھیں، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے کلام امیر المومنین علیہ السلام سے مدد حاصل کی، جس میں کہ تفصیل کے ساتھ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کیا اس معاشرے کا کیا حشر تھا کہ تم سانپوں کے ساتھ رہ رہے تھے، یعنی اس سے مراد وہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں، بلکہ وہ سب کفار اور ایک ایسا معاشرہ ہے جو ایک دوسرے کو ڈس رہا ہوتا ہے۔ پہلے کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن جی نقوی بھائی، موسیٰ بھائی، آپ کو بھی سلام، اور پرسہ و پاک رسول کا اور امام حسن علیہ السلام کا، اور آپ کی ٹیم کو اور سننے والے جزاک اللہ دل گرفتہ کو۔ آج ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں مولانا نے تفصیل سے سارا واقعہ اور سارا سلسلہ اور تاریخ بتائی، اور یہی حق بھی پہنچتا ہے کہ ایسے موقعوں پہ عوام تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ بھی زوار ہیں اور خوبصورت طریقے سے آپ بھی پیش کر رہے ہیں۔ موسیٰ بھائی، ایک چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، اس پہ تھوڑا سا آپ بھی میرا ساتھ دیں، بہن بھی ساتھ دے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے سمجھا سکیں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تھوڑی معذرت چاہتی ہوں آپ کو قطع کلامی کرنے کا۔ نقوی بھائی، آپ ٹی وی کی آواز پلیز بند کر لیجئے گا۔ میرے خیال میں ایک منٹ، تو اب میں دیکھنا کر دیا میں نے، اب میں دیکھنا یہ دیکھتا ہی ہے اس بات کے کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود تو وہ رحمت العالمین بن کے آئے اور رحمت بن کے رہے اور رحمت رہی، اور اب تک ان کی وجہ سے ہم پہ کوئی رحمت ہے، ورنہ جو ہمارے عمل ہماری تو شکلیں بھی بگڑ جاتی پہلی قوموں کی طرح، جو ان کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اس خاندان کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت و احترام بھی دیا، پاک رسول نے بیٹی آئی تو کھڑے ہو کے استقبال کیا، تو وہ نواسے تھے، بیٹے تھے، تو ان کو کندھوں پہ بٹھا بٹھا کے لوگوں کو بھی دکھایا اور پہچانو، اور کہا حسین و منی وانا من الحسین، کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔
اور اس وقت بھی کچھ لوگوں نے یہی کہا، جب سواری دیکھی تو کہا سواری کتنی اچھی ہے، تو کہا نہیں سواری کی تعریف نہ کرو، سوار کی تعریف کرو. بالکل بالکل جو آپ کو ملتے ہیں اس وقت بھی. لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی امام حسن امام حسین کو مبالغہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاک رسول نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دنیا میں اگر سب سے سچے ہیں تو یہی ہیں، ورنہ وہاں مدینے میں تو اور بھی بڑی بڑی شخصیتیں رہتی تھی، بزرگ رہتے تھے. اگر وہ پاک رسول چاہتے تو ان کو بھی کہتے کہ آؤ ساتھ، لیکن سچوں میں جو سچے تھے، اللہ کے بنائے ہوئے سچے تھے، وہ یہی تھے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس پہ آ کے بات اٹک جاتی ہے کہ پاک رسول کے بعد یہی خاندان جس کی عزت تھی، مولا کائنات کے دروازے پہ لوگ آتے تھے اور آ کے مولا کائنات سے کہتے تھے کہ امام حسن اور حسین دونوں بچوں کو آپ باہر نکالیں، ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ لے کے آتے تھے تو مولا پوچھے کہ آپ کیا زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب ہم ان کی زیارت کرتے ہیں تو ہمیں رسول پاک کی زیارت ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں آدھا حصہ دونوں کا امام رسول پاک سے ملتا ہے. یہاں تک بھی بات آتی ہے تو محبت اور پیار ہمیں نظر آتا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ وہی نواسے، یہ وہی پیارے رسول کے نواسے اور مولا کائنات کے نواسے، پیارے بیٹے، ان کو اب بعد میں یہ حالت ہو گئی کہ ایک کے جنازے پہ تیر مارے جاتے ہیں، ایک کو کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا جاتا ہے. وہی مسلمان ہے، وہی کلمہ ہے، وہی رسول کے، اللہ کے اور قرآن کے ماننے والے ہیں، اور وہی اسی آل محمد پہ اس طریقے کے ظلم کرتے ہیں. محبت تک تو آپ، اور پھر آج بھی 1400 سال کے بعد آپ دیکھ لیں کہ محبت تک تو بڑے جوش سے پیش کرتے ہیں سارے لوگ اور بڑا بتاتے ہیں محبت یہ ہے، لیکن جب ان کی تکلیفوں کی بات آتی ہے تو کسی کی زبان پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا سوائے ہم لوگوں کے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہاں کے اٹک جاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ تو جنازے پہ تیر بھی آ گئے، وہاں پہ گلا بھی کاٹ دیا گیا سجدے میں، وہاں پہ بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، اور وہ محبت و پیار وہ جو تھا وہ زندگی تک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس کا کوئی رشتہ نہیں رہتا آپ لوگوں کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. جس کا احسان ہے تم پر کہ تمہاری عزتیں بچا گئے، تمہارے رشتے بچا گئے، تمہارے پردے بچا گئے، تو پھر وہ احسان سارے انسان بھول جاتے ہیں ہم مسلمان. اور آج بھی 1400 سال کے بعد قتل و غارت پھر شروع کر دیتے ہیں اور گلے کاٹتے ہیں اور نعرہ تکبیر بھی بلند کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا مسلمان ہی گلا کاٹتا ہے. تو میں آپ سے یہ تھوڑا سا آپ سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا حقیقت کیا ہے کہ سب زندہ ہوں، خوشحال ہوں تو رشتہ دار ہیں، جب ان پہ مصیبت آ جائے تو پھر سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر یاد بھی نہیں کرتے بلکہ مخالفت بھی کرتے ہیں اور نام بھی نہیں لینے دیتے، اور جو لبیک یا حسین کہے اس کا گلا بھی کاٹ دیتے ہیں. اس پہ تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کر رہے ہو، مجھے یہ کلیئر کریں، میں آپ کی مہربانی ہوگی. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ جی. ایک قول سامنے آیا آپ کی بات پر کہ مصیبت کے وقت میں اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ظاہر ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی معاملہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ اپنوں میں چھپے ہوئے غیر بھی ظاہر ہوئے اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے بھی ظاہر ہوئے. اور چونکہ یہ حکمت کی باتیں ہیں اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سے اور آپ کے خاندان سے زیادہ علم اور حکمت میں کون کلام کر سکتا ہے، تو یہاں پر اس سے جو ہے وہ اس کو مزید غور و فکر کیا جائے اس قول کے اوپر، تو یقیناً آپ کی بات کا مدلل جواب اس کے اندر موجود ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک بیج کے اندر پورا درخت موجود ہوتا ہے. تو بات ہو رہی تھی ساری کہ وجہ کیا بنی اور کیا چیزیں ہوئیں. بالکل. تو یقیناً اس کا جو سلسلہ عبدالحسین صاحب نے جوڑا کہ رسول کو کی جو معبوس ہونے کا سلسلہ تھا، ان کی جو بعثت کا مقصد تھا، اس کو کچھ لوگ نہیں سمجھ سکے اور دشمنی پہ آمادہ رہے. اصل چیزیں ہوتی ہیں چیزوں کا درک کرنا. بعض چیزوں کا زبانی کلامی اقرار بھی فائدہ نہیں دیتا اگر ہم اس کی روح کو اور اس کی جڑ کو اور اس کی معنویت کو اور اس کی نورانیت کو درک نہ کر سکیں. اگر ہم بعض چیزوں کو درک کر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے حج و زیارات کا ثواب سب کے لیے مختلف ہے. جس نے جتنی ان کی علمی دسترس کو، ان کی علمی کاوشوں کو، ان کی خلقت نورانیہ کو، ان کی معنویت کو درک کرتا چلا جاتا ہے، اس کی زیارت کا اتنا ہی درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ورنہ زائر سب ہیں، محترم سب ہیں، ارادہ کرنے والے بھی محترم ہیں، جانے والے بھی محترم ہیں، رہ جانے والے آنسو بہانے والے بھی محترم ہیں، مگر درجات سب کے مختلف ہیں. ساتھ دو بھائیوں کے چلنے والوں میں بھی دو کے درجات مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ سب کی اپنی اپنی ذہنی جو کیفیت ہے اس کے حساب سے اس کا اجر دیا جاتا ہے، بدلہ دیا جاتا ہے.
اسی لیے کہا جاتا جس ہے کا کہ جتنا ادراک ہوگا، اعمال و بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار انسان کی نیتوں کے اوپر ہے۔ جی۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی ہیلو، السلام السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ اکمل سید عرض کر رہا ہوں۔ اکمل سید صاحب کہاں سے؟ لندن سے عرض کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ میں آج ایک بہت بڑا عزا کا دن ہے ہمارے لیے، اور 2 معصومین کی شہادت ہے۔ میں آپ حضرات کو اور امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے جو پرسہ پیش کریں گے آپ کو بھی ہم۔ جی میں پرسہ پیش کرتا ہوں، اور آپ کو ظاہر ہے آپ بھی ابھی زیارات سے ہو کے آئے ہیں، جو شرف آپ کو حاصل ہوا وہ مولا قبول کریں آپ کا۔ اور شہر تاریخ سے مسموم ہوا آتی ہے، ہاں، شہر تاریخ سے مسموم ہوا آتی ہے، صحن ماضی کی فضا روح کو تڑپاتی ہے، سبحان اللہ۔ فکر اس منزل احساس پہ لے جاتی ہے، زندگی سبز کفن چاند کو پہناتی ہے۔ کیا بتاؤں لب تحریر سے کیا سنتا ہوں، شیشہ دل کے چٹکنے کی صدا سنتا ہوں، اور پیکرے نور ہرے زخم شفق رنگ لہو، جس طرح صبح کی پلکوں پہ گلابی آنسو، ہر نفس آب اجل سے گل فطرت میں نمو، جس طرح درد کی لہروں پہ تڑپتی خوشبو۔ کیا عجب رنگ ہے دنیا کی جفا کوشی کا، کیا عجب رنگ ہے دنیا کی جفا کوشی میں، پورا قرآن چھپا جاتا ہے خاموشی میں۔ ابھی نقوی صاحب جو بات کر رہے تھے اسی حوالے سے کچھ بند ہیں۔ روشنی خون اگلتے ہوئے کرتی ہے کلام، آدمی دیکھ لے ماضی کے اندھیروں کا نظام، عرض کعبہ سے نگاہوں کا سفر ہے تا شام، صاحب عقل کو ملتے ہیں فقط 2 پیغام، ایک طرف ذہن ابو جہل ہے رسوائی ہے، ایک طرف احمد مرسل ہے توانائی ہے، اور زاویے 2 ہیں، ادھر صلح ادھر شعلہ جنگ، یہاں آئینہ کردار وہاں سنگ ہی سنگ، صبر کی شان ادھر اور ادھر جبر کا رنگ، یہاں قرآن کی تفسیر وہاں تیغ و تفنگ، اہل حق ناز براہیم نظر آتے ہیں، اہل حق ناز براہیم نظر آتے ہیں، سنگ دل سیرت آذر پہ مرے جاتے ہیں۔ اور اسی قرآن کے 2 نام ہیں، تفسیر ہے ایک، اسی تفسیر کے 2 چاند ہے، تنویر ہے ایک، 2 مقرر ہیں مگر شیوہ تقریر ہے ایک، اس کے 2 رخ نظر آتے ہیں پر تصویر ہے ایک، رمز میں آئے یہ تصویر تو حیدر کہہ دوں، بزم زینت بزم ہو اگر ہو تو پیمبر کہہ دوں، اور اس کی تعریف میں قاصر ہے زبان انسان، جس نے چوسی ہو شہنشاہ رسالت کی زباں، اس کے معیار شرافت پہ شرافت قرباں، جو مشیت سے ہو سردار جوانان جنا، معرفت ہو تو اسے عظمت فن کہتے ہیں، سیرت احمد مرسل کو حسن کہتے ہیں، سیرت احمد مرسل کو حسن کہتے ہیں، اور الغرض صلح حسن ہو گئی معمار حیات، چشم امت کو نظر آ گئے آثار حیات، فتح کردار پہ بولا یہ قلم کار حیات، امن نے چھین لیا جنگ سے بازار حیات، مڑ گیا موت کا سیلاب وہ تدبیر ہوئی، زندگی فاطمہ کے لال کی جاگیر ہوئی، اور اشک پلکوں پہ اٹھائے وہ تصویر عزا، خون اگلتے ہیں امام تو جہاں شاہ خدا، اور سامنے تشت لیے بیٹھی ہے بنت زہرا، جب نکلتا ہے کوئی دہن سے کوئی دل کا ٹکڑا، بہتی آنکھوں سے تڑپ جاتے ہیں کچھ سائے سے، اور یا علی کہہ کے لپٹ جاتی ہے ماں جائے سے، بھائی کا گرم لہو دیکھ کے کہتی ہے بہن، کس کی نظروں نے اجاڑا میری اماں کا چمن، آج پانی کی طرح دیکھتی ہوں خون حسن، قبر میں سرخ ہوا پالنے والی کا کفن، امت شاہ مدینہ یہ تماشا دیکھے، تشت میں فاطمہ زہرا کا یہ کلیجہ دیکھے، اور آخری بند
ہیں دیکھ کر مادر قاسم کو یہ کہتے ہیں امام کیوں پریشان ہو یہ دنیا تو نہیں ہے ان کا اپنا مقام میرے گلزار کی خوشبو ہے میرا گل اندام نام قاسم کا رہے گا تو رہے گا میرا نام میں سمجھتا ہوں میرا لال میری عزت ہے کام آئے جو مصیبت میں وہ دولت ہے اور پردہ وقت بالآخر سناتا ہے خبر صبح نے آہ بھری اٹھ گیا زہرا کا پسر اور شور ماتم سے ہلا سرور کونین کا گھر بہنیں بے ہوش ہوئی ہائے برادر کہہ کر ہاتھ سینے پہ ہے اور اشک بہاتے ہیں حسین بھائی رخصت ہوا تابوت اٹھاتے ہیں حسین بھائی رخصت ہوا تابوت اٹھاتے ہیں حسین انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی ایک اور کال شامل کریں گے. جی ہلو السلام علیکم. جی ہلو السلام علیکم. بہت ہی خوب اکمل صاحب نے بہت لاجواب کلام پڑھا پڑھنے کا انداز بھی بہت خوبصورت مولا اپنی بارگاہ میں جی بالکل اللہ تعالیٰ بالکل اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت ساری لوگوں کو خوشبار کیا بہت ساری لوگوں کی نگاہوں کو آنکھوں کو خوشبار کیا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے رومال میں ان آنسوؤں کو جگہ دے اور ان کو اجر دیں کہ یہ سبب بنے. بالکل. تو یہ تمام سلسلہ جو ہے وہ گفتگو کا جاری و ساری ہے. اور بریک پہ ہم آپ نہیں جائیں گے علی بھائی؟ ٹھیک ہے جی ابھی ہم تو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تمام باتیں جو ہے وہ ہمارے کالرز کے آنے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے. اور ایک چیز کو اور بتاتا چلوں کہ جس طرح سے ابھی اربعین کے لیے نجف سے لوگ پیدل چلے تمام کوریج دکھائی گئی ہمارے ٹیلی ویژن سے ہم خود موجود تھے. اب سلسلہ دوبارہ کربلا سے نجف کی طرف ہے. رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے عزادار جو ہیں وہ بالکل وہاں سے پیدل مشی کرتے ہوئے کربلا جا رہے ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ شاید اس کی کچھ تصاویر وغیرہ کوئی ایک تصویر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں کہ یا محمد رسول اللہ کے جھنڈوں کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ کے جھنڈے ہیں کہ جی رسول اللہ کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مانتے یا نہیں مانتے. تو میں دکھا دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے مانتے ہیں. اور 100 کلومیٹر کا سفر صرف طے کر کے حضرت علی علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے قوم جائے گی. اور یہی وہ جانباز قوم ہے جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے رسول خدا نے فرمایا اور خدا سے اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ کون ہوگا جو ان انوار قدسیہ کو روئے گا جب ہم بھی نہ ہوں گے, آپ بھی نہ ہوں گے, بابا بھی نہ ہوں گے, علی بھی نہ ہوں گے, میں بھی نہ ہوں گی, حسن بھی نہ ہوں گے, تو سید الشہداء کی عزاداری کو اور ان تمام ائمہ کی عزاداری کو کون زندہ کرے گا؟ تو وہاں پر رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جس کے بچے آپ کے بچوں کو, جس کے جوان آپ کے جوانوں کو, جن کے بوڑھے آپ کے بوڑھوں کو, جن کی عورتیں آپ کی عورتوں کو گریہ کریں گی اور ان کی عزاداری کو ہر سال زندہ کریں گی. تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر عزادار کے سینے میں ایک قبر حسین ضرور ہے. بالکل ضرور وہ قبر ہے, وہ اس کی حرارت کو ان قتل الحسین حرارت فی القلوب المؤمنین لا تبرد ابدا, کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ آگ قتل حسین کی مومنین کے سینے میں ٹھنڈی نہیں ہوتی. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہی وہ وجہ ہے کہ آج پھر لاکھوں لوگ عازم سفر ہوئے ہیں مولا علی کے حرم کی طرف, جو کہ رسول اللہ کا پرسہ دیں گے, امام حسن کا پرسہ دیں گے. بات گفتگو جاری رہے گی. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بھائی کہاں سے؟ علی بھائی میں جاپان سے سہیل بات کر رہا ہوں. جاپان سے سہیل صاحب. جی 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 تعزیت پیش کریں گے اسلام کو. جی میں تمام عالم اسلام کو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ پرسہ دیتا ہوں. جی آپ کو بھی ہماری طرف سے. اور میں ابھی بیٹھا آپ کا پروگرام سن رہا تھا. مولانا صاحب نے بھی بہت اچھا بیان کیا اور اس کے بعد ایک صاحب انہوں نے رباعیات بڑی زبردست پڑھی. جی اکمل صاحب نے. اور میں اس ابھی بیٹھے ہوئے امام مولا غازی عباس کے حوالے سے میرے دماغ میں کچھ چیزیں چل رہی تھیں. سبحان اللہ. کہ مولا عباس دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام نے جنہیں تہجد کی نمازوں میں خدا سے مانگا, سبحان اللہ, بالکل ایسے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کمزور ہو کسی طاقتور کے سامنے اگر وہ جھک جائے
تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر ایسی شخصیت کہ جو عبور رکھتی ہو اپنی طاقت پر ہر چیز پر, اور وہ ایسے مقامات میں اسے بار بار صبر کرنا پڑے, یہ بہت بڑا جہاد ہے, بہت بڑا جہاد ہے. اللہ جہاد. اور دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ جب تیر لگے تو جناب عباس نے تلوار کھینچی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں عباس, ہم نے جنگ نہیں کرنی. اور اسی طرح جب مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کو ولید کے دربار میں بلایا گیا اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر یہیں پہ قلم کر دیں, تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی اور جناب عباس کہتے ہیں اس طرح سے دربار میں آئے جیسے شیر اپنے شکار پہ آتا ہے, تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں عباس. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کربلا میں جب جناب حر نے اس وقت آگ کی باغ میں ہاتھ ڈالا تو جناب عباس نے تلوار کھینچی, امام حسین علیہ السلام نے روکا. پھر 7 محرم کو جب خیموں کو اکھاڑنے کا حکم آیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس اپنے خیمے اکھاڑ لو. تو کہا کہ مولا آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں فوجیں ہٹا دوں. کہا کہ نہیں عباس, اگر جنگ کرنی ہے تو نجف چلے جاؤ. تو مولا عباس کی شخصیت جو ہے اس کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے. اور آخر پہ میں ایک بند امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں پڑھنا چاہتا ہوں. کائنات دے وچ اج تائیں بہو ڈٹھے ہن میاں ٹوٹی دے وچوں قبرستان وہ جنازے والدے نہیں دیکھے ظفر کئی دے ہکو ولی آئے میات خاتون دے چندا جندے ہن حالات سنی دے جندے کفن چو تیر دیاں نوکا چھک دے ہاتھ تھک گئے بین اجڑی دے. وعلیکم السلام. بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. پلیز اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. جی ٹی وی کی آواز پلیز ٹی وی کی آواز بند کر لیں. ٹھیک ہے, بند ہے ٹی وی کی آواز. کون بھائی ہو, کہاں سے؟ شکریہ. میں چنگیزی بات کر رہا ہوں لندن سے. چنگیزی صاحب آپ کو جی پرسہ پیش کرتے ہیں. ہمارا پرسہ مولا امام زمانہ کو. میں رات کربلا سے پہنچا ہوں, طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نگاہ میری نگاہ پڑی تھی آپ پہ, میری نگاہ پڑی تھی. رش اتنا تھا کہ میں آپ کو چیز نہیں کر سکا. نگاہ پڑی تھی میری آپ پہ ماشاءاللہ. جی جی بس وہ دیکھے کہ جب مولا رسول پاک نے تو کہا تھا کہ حسین منی انا من الحسین. جب رسول کے نواسے کو شہید کیا گیا کربلا میں تو کوئی رسول کے نواسے پہ کپڑا ڈالنے والا بھی نہیں تھا اور لاش ایسے ہی کھلا کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا, لاش پڑی تھی. لیکن ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ 27 ملین لوگ آج جمع ہیں, جو کہ 2,70,00,000 لوگ. معجزہ نہیں ہے, اسی معجزہ زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ سب کو کھانا ملتا ہے, سب کو سونے کو جگہ ملتا ہے, سب کو چلنے کو جگہ ملتی ہے, زیارت پہ آپ جا سکتے ہو. بس ہم دعا کرتے ہیں, ہم خوش نصیب ہیں اور انشاءاللہ اسی راہ پہ ہماری جان جائے اور مولا کا نام ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم رہے. التماس سے دعا. اور سارے مومنین کو یہ زیارت خاص طور سے زندگی میں ایک مرتبہ چلوں کا زیارت نصیب ہو. التماس سے دعا. آمین. جزاک اللہ. مولا قبول و مقبول فرمائے چنگیزی صاحب آپ کی زیارت کو, آپ کی حاضری کو, آپ کے جذبے کو, آپ کی اس لگن کو. سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور بہت حق ہے یقیناً کہ مومنین کی نشانیوں میں سے زیارت اربعین ایک نشانی ہے کہ زیارت اربعین ضرور کرنی چاہیے. اور جو لوگ ابھی تک نہیں گئے ان کے لیے دعا کریں گے کہ سید الشہداء ان کو دوبارہ جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں طلب کریں اور وہ بھی ان مناظر کو دیکھیں. اور کال کو شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. جناب یا علی مدد. پیر مولانا جی موسی بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد ہو. آج کے دن کا پرسہ ہو
جی آپ کو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا اور جناب امام حسن علیہ السلام کا، اور پاک پروردگار سے دعا ہے کہ جتنے بھی ظاہرین گئے ہوئے تھے یا واپس آ گئے یا جو آتے ہیں راستے میں، پاک پروردگار ان کی حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ مولوی صاحب آپ کا پروگرام لگاتار تو نہیں لیکن گائے بگائے دیکھتے رہے، ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے ڈیوٹی ادا کی۔ مولا کے حسین علیہ السلام کے روزے کے اوپر پاک پروردگار آپ کی وہ عبادت قبول فرمائے، اور آپ وہاں عبادت کر رہے تھے، اس کتنے کروڑوں لوگ یہاں عبادت کر رہے تھے ٹی ویوں پہ دیکھ کے مولا امام حسین علیہ السلام کا روزہ۔ تو آج دنیا کو تو میں نہیں کہوں گا موسی بھائی، میں آج ان مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ جن مسلمانوں نے محمد اور آل محمد سے دشمنی رکھی، بغض رکھا شروع سے لے کے آج تک، جو لوگ مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھے ہیں، اپنی روٹی روزی کے چکروں میں ہیں اور سچ اور حقیقت میں مبنی بات کسی کو کوئی نہیں بتاتا۔ کیا وجہ ہے کہ آج دنیا تو کہتی ہے، دیکھیں سفر کی آخری تاریخیں ہیں، یہ مولا امام حسن علیہ السلام کے غموں کے دن ہیں، تو یہ لوگ آج پتہ نہیں کیا کیا اعلان کرتے ہیں جی 12 ربیع الاول کی مبارکیں دیتے اور کیا کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارا حق ہے، کریں گے انشاءاللہ، ضرور کریں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ ہم کس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ولادت مناتے ہیں۔ لیکن ساتھ افسوس کے ساتھ جب ان سے پوچھا جائے تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں، کیوں نہیں بتاتے آج یہ دنیا کو؟ کیا کل یہ روز محشر آل رسول کے سامنے پیش نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لوگ نہیں جائیں گے؟ کیا وہاں ان کی وہ مسلمانیت کام آئے گی؟ کیا یہ ان کا وہاں عقیدہ کام آئے گا؟ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج؟ تو دنیا کیوں نہیں سمجھتی کہ کربلا محلہ میں جس طرح چنگیزی بھائی نے کہا ہے، موسی بھائی آپ نے تو دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں کوئی کھانا کھائے بغیر نہیں سویا، اس کو جگہ ملتی، وہاں کے لوگ عزادار کے پاؤں دباتے ہیں، دھوتے ہیں۔ کاش کہ یہ نظام میرے آقا محمد مصطفیٰ کے روزے پہ ہو جائے۔ جب وہاں گئے ہم، تو جب واپس آ کے لوگوں سے باتیں کی کہ ہمارے آقا تو قید ہیں، ہم تو سلام بھی نہیں کر سکتے، ہم ادھر منہ بھی نہیں پھیر سکتے، یہ ہمیں ڈراتے ہیں، یہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، چھڑیاں لگاتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ کہا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نعوذ باللہ، نعوذ، ایسی بات مت کرو۔ تو میرا ان سے دعوے سے میں کہتا ہوں کہ آپ مولا علی علیہ السلام کے روزے پہ جا کے دیکھیں، مولا حسین علیہ السلام کے روزے پہ جا کے دیکھیں، آپ شام عراق کی زیارتیں کر کے دیکھیں، لوگ آپ کے پاؤں چومیں گے، عزت کریں گے آپ کی، آپ کو منتیں کریں گے کہ ہمارا کھانا کھا کے جائے۔ اور یہ کھانا صدقہ ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کا، یہ دسترخوان ہے میرے مولا حسن علیہ السلام کا۔ کاش کہ یہ مسلمان ہم لوگوں کو یہ بتائیں، ہمارا تو ہے عقیدہ یہی ہے، ولایت علی، عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے، ہر اس غم میں شریک ہے جس غم میں محمد اور آل محمد شریک ہے، ہر اس خوشی میں شریک ہے جس میں محمد اور آل محمد کی خوشی ہے۔ ہدایت ٹی وی کے شکر گزار ہیں جتنے بھی لوگ پوری دنیا میں پر امن محرم اور سفر گزرا، اسی طرح پاک پروردگار ان یزیدیوں کو نیست و نابود کرے، اور محمد اور آل محمد کا صدقہ ولایت علی کا ڈنکا اسی طرح بجتا رہے گا جس طرح موسی بھائی آج سے 1400 سال پہلے پیچھے تاریخ پڑھنا پڑے گی آپ کو، کن لوگوں نے محمد اور آل محمد سے دشمنی کی، آج ان کو جو ہے نا سامنے بڑے بڑے کیا کیا خطاب دے کے سامنے لایا جاتا ہے، لیکن دنیا دیکھ لے کہ وہاں کیا رونق تھی، وہاں کیا آزاداری تھی، وہاں کیا لوگ کر رہے تھے۔ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بورا شیعہ وہ ہمارے بھائی ہیں، اپنا اپنا عقیدہ ہے، لیکن عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان اتنی بڑی داڑیاں، اور وہ یا حسین سے ماتم کی صدایں آ رہی تھی۔ تو یہ ماتم کی صدا ایسی ہے موسی بھائی، میں آپ کو میں اپنی بہن کو بھی بتا چکا ہوں، یہ ایسی ماتم کی صدا ہے کہ یزید اور یزید کے ماننے والوں کے کلیجے پھاڑ دیتی ہے، اور ان کی وہ جو نجاست ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہی صدائے حسین، یہی لبیک یا حسین کی صدا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والے، اس پہ خاموش رہنے والوں کے اوپر بھی خدا لعنت کرتا ہے۔ جو خاموشی بھی اختیار کریں وہ بھی لعنتی ہے، اور جو ساتھ نہ بھی دے وہ بھی لعنتی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم ہر اس شخص کے اوپر لعنت کریں گے، محمد اور آل محمد کی لعنت ہو اس کے اوپر جو ان چیزوں کو چھپاتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ خدا حافظ، جی مدد۔ خوبصورت گفتگو فرمائی۔ بالکل جی، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں وہاج کاظمی بول رہا ہوں لندن سے۔ جناب آپ کو پرسہ پیش کریں گے، فرمائیے۔
جی آج میں بس ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک کلام بس پیش کرنا چاہتا ہوں. جی مختصر فرمائیے گا پلیز, وقت بالکل. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, کہ وہ نبیوں پہ رحمت لقب پانے والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے, مدثر کہے اور مزمل پکارے, وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے, محمد ہمارے بڑی شان والے. جزاک اللہ میرے بھائی, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. محمد ہمارے بڑی شان. اور آخری ایک بس مثال, جب آئے زمین پر محمد ہمارے, فلک نے زمین پر بچھائے ستارے, اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے, محمد ہمارے. جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. خوبصورت گفتگو. اللہ تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بھائی, کہاں سے؟ جی میں محمد علی بات کر رہا ہوں نیو کیسل سے. مصطفی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں محمد علی بھائی, فرمائیے. جی میں بھی پرسہ پیش کرتا ہوں اور اپنی سسٹر کو بھی سلام کرتا ہوں. اور مصطفی بھائی آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ ماشاءاللہ کربلا گئے ہوئے تھے, پہلے تو آپ کو بہت ہی بڑی سعادت حاصل ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور میں نے بھی ٹیکسٹ فون کرنے کی کوشش کری تھی پر اس وقت مل نہیں پایا تھا, لیکن میں نے میسج کے تھرو اپنا سلام پاس کر دیا تھا مولا حسین علیہ السلام کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہاں, وہ لسٹ آ جا رہی تھی ساری اور ہم اسی طرح سے نام جو ہے وہ اناؤنس کرتے جا رہے تھے جیسے جیسے ہمیں واٹس ایپ کی لسٹ مل رہی تھی, کیونکہ وہاں پر نیٹ بہت زیادہ سلو تھا اور بالکل کال اٹھا رہے تھے مگر ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی. بہت کوشش کی کہ آپ لوگوں سے بات ہو سکے, مگر یہ کہ جتنے لوگوں نے ہمیں یہاں کال کر کے سلام لکھوائے تھے وہ تمام ہمیں موصول ہو گئے تھے اور ہم نے امانتاً تمام جو ہے وہ سید الشہداء کی بارگاہ میں اسی وقت پیش کر دیے تھے. جزاک اللہ, فرمائیے. جزاک اللہ. میں یہ کہنا چاہوں گا بس مصطفی بھائی کہ ایک تو اصل میں ہمارے پاس جو ہے نا اب ہدایت ٹی وی ویسے جو ہے وہ باکس تو ہمارے پاس اس پر نہیں آ رہا ہے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ لوگوں کی اینڈرائڈ کی اپلیکیشن ہے, کیا یہ پاسبل کہ اس کے اوپر لائیو اسٹریمنگ کھل جائے, کیونکہ اس کے اوپر لائیو اسٹریمنگ نہیں چل رہی. کہ اگر یہ پاسبل ہے کہ یہ کام ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا, کیونکہ میں جب ہوتا ہوں تو چلے میں تو کچھ نہ کچھ کر کے انٹرنیٹ سے اس کو لگا لیتا ہوں, لیکن جب فیملی گھر پہ ہوتی ہے ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے. اگر یہ کام ہو جائے جو اینڈرائڈ کی اپلیکیشن پہ آپ لوگ اینڈرائڈ پہ تو ہیں ہم, اینڈرائڈ پہ تو ہیں ہم, اور اس پہ لائیو اسٹریمنگ نہیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر سارا سسٹم موجود ہے, اور لائیو اسٹریمنگ تھی اس کے اوپر, اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ اس کو ریفریش کر کے دیکھیں, میں بھی جو ہے وہ آپ کی بات آگے پہنچا دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ جلد اس کے اوپر دیکھ سکیں گے. جزاک اللہ موصل بھائی, جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت خوبصورت بات ہو رہی تھی, اور جہاں پر اس کی بات ہوئی, اربعین کی بات ہوئی, تو ایک مرتبہ پھر میں یہ کہوں کہ 2 میزبان اور 2 مہمانوں کو دنیا دیکھ چکی ہے. اور اربعین کا جو اجتماع تھا دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. لاکھ مغربی اور شرقی و غرب بھی میڈیا مل کے, تمام شرق و غرب مل کے بائیکاٹ کرے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہمارا میڈیا بھی ماشاءاللہ بڑا اسٹرانگ ہے. صرف ہماری ہی اسکرین 160 ملکوں میں جاتی ہے, اس کے علاوہ میں نے وہاں خود 80 مختلف چینلوں کی DSNGs دیکھی اور ان کے لوگوں کو دیکھا, ان کے ساتھ کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی کہ پورے دنیا میں کونے کونے پہ انہوں نے اس پیغام کو پہنچا دیا کہ یہ سب سے بڑا پرامن اجتماع, جس میں ایک آدمی بھی زخمی نہیں ہوا, ایک آدمی بھی اپنی جان سے کی بازی نہیں ہارا, کیونکہ وہ اس در کی طرف چلے آ رہے تھے جس در سے ہمیشہ جو ہے وہ انسانیت کو سب کچھ ملا ہے, وہاں سے کچھ چھنتا نہیں ہے. تو یہ دنیا نے عملی اس کا مظاہرہ دیکھا. میرے خیال میں کالر ہمارے ساتھ ہیں, پھر آتے ہیں اس موضوع پہ. ہلو, السلام علیکم. جی ٹی وی بند کی آواز بند کر لیجئے پلیز.
सॉरी, मैं एक मतलब फिर आया हूँ आपसे एक छोटी बात करने के लिए। जी चंगेज साहब। मैं चंगेजी बात कर रहा हूँ। मैं एक छोटी सारी बात ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जब मैं लंदन पहुंचा तो मैं इमिग्रेशन पे गया, अपना पासपोर्ट मशीन पे डाला कि मैं क्लियर हो जाऊं। तो इमिग्रेशन वाले से लेडी करी थी, उसने मेरे को कहा आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाए। मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गया, उसने मेरे को कहा कहाँ से आए हो? मैंने कहा इराक से। मेरे से स्ट्रेट उसने ये पूछा हाउ मेनी किलोमीटर यू वॉक्ड? 60? मैंने कहा नो 80। कहते यस हाउ मेनी पीपल? मैंने कहा कहती है वाज देयर 25 मिलियन? मैंने कहा नो देयर वाज 27 मिलियन। तो इनको भी पता है हर चीज का। तो मैंने कहा बता दूं कि मेरे से उन्होंने ये सवाल किया और मैंने उनकी ये जवाब दिया। उन्होंने कहा वेरी वेलकम एंड मैं चला आया अपने रास्ते पे। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको सब पता होता है और पूरा शर्क़ व ग़र्ब मिलकर इसको दोस्त दुश्मन सब मॉनिटर भी करते हैं। और यहाँ पर दो मुझे शेर याद आ रहे हैं कि नापाक जिनका खून है उनको कहाँ है चैन, नापाक जिनका खून है उनको कहाँ है चैन, मातम करें हम तो करते हैं शोर व शैन, और तुम अपना खून बचा के भी जहन्नम में जाओगे और हम अपना खून बहा के भी जन्नत में जाएंगे। ये वो हस्तियाँ हैं जिनके ऊपर जान जाए, खून जाए, आज़ा काट दी जाएँ तो भी कम है। हमने तो अपनी ज़िंदगी अपनी तमाम चीज़ों का सौदा करके अब अब्दुल्लाह इमाम हुसैन सलाम का नारे को लब्बैक कहते हैं। ये तमाम चीज़ें पहले तय कर ली जाती हैं, उसके बाद लब्बैक कहा जाता है। बाकी ये तमाम चीज़ें जो हर्डल्स हैं, चाहे वो दोस्ती की निगाह से देखी जाए, दुश्मनी की निगाह से देखी जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया को सबको पता है, चाहे ब्लैकआउट किया जाए, उसका बाइकआउट किया जाए, उसको ना दिखाया जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे दौर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत अच्छे दौर। और देखिए हमें बग़ैर किसी तशद्दुद के, बग़ैर किसी और चीज़ के खुद ब खुद ही जो सच्चाई है, जो हक़ है वो फैल रहा है। और उसके लिए जो है हमें सवाइ इसके कि हम अपनी लाइन पर चल रहे हैं, अपनी तकलीद कर रहे हैं अपने इमामों की। सिर्फ हम ये कर रहे हैं, हम कोई फसाद नहीं कर रहे, कोई ज़मीन पर कोई झगड़ा नहीं कर रहे। उसी पे तो प्रॉब्लम है उनको। उसके बावजूद जो है वो ये जो इसे कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाला हिसाब है कि देखिए जैसे मैंने अभी अर्ज़ की कि 2 मेज़बान और 2 मेहमान पहचान लिए गए हैं। करबला में जैसे अभी उन्होंने कहा चंगेज़ साहब ने कि रास्ते भर लोगों ने पैर दबाए, गर्म पानी का एहतमाम किया, अज़ादारों के पैरों के छालों को सही किया, उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा, उनकी तवाज़ो की, उनकी खिदमत की, उनको दुनिया के हर सर्द व गर्म हिसाब से मशरूबात पेश किए, ग़िज़ा पेश की, और अपने घरों के दरवाजे उनके ऊपर खोल दिए, उनके लिए राहत का, इस्तराहत का मुकाबात के अंदर पर्दे के साथ एहतमाम फरमाया। ये तमाम एक तरफ एक मेहमान और एक मेज़बान भी देखा गया, दूसरी तरफ खुदा की मेज़बानी कहकर उनके मेहमानों के साथ क्या सलूक किया गया कि वहाँ पर कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती, तमाम चीज़ों को लोगों को ख़रीदना पड़ता है। उसके बाद उनके ऊपर क्रेनें गिरा दी जाती हैं, उनके बाद जो है वो वहाँ भगदड़ होती है, उसके अंदर लोग मर जाते हैं तो उनकी जो है वो शहादतें होती हैं, तो उसकी तफसील नहीं दी जाती, उनको गड्ढे खोद खोद के दफन कर दिया जाता है। तो 2 जगह पर 2 मेहमान भी आपने देखे, 2 जगहों पर 2 मेज़बान भी देखे। तो अब चीज़ों के चेहरों के ऊपर से पर्दे उठ चुके हैं। अब लोग समझ चुके हैं कि ख़ाइन कौन है और खादिम कौन है, कौन जो है वो इस्लाम का नाम ज़िंदा करना चाहते हैं और कौन सिर्फ नाम लेकर उसके ऊपर पीठ पे छुरा घोंपना चाहते हैं। ये तमाम वाज़े बातें जो हैं ये वाज़े हो चुकी। और इस मशीन ने, इस 27 मिलियन लोगों के चलने ने, पुरअमन चलने ने, बग़ैर असला लेकर चलने ने लोगों के दिलों को जो फ़तह किया है, जैसे उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन पर उन्होंने सवालात किए, उनको सब कुछ पता था, तो ये हमारी फ़तह और कामरानी की बैन दलील है कि वो जानते हैं कि ये लोग हालांकि इराक़ से आए हुए हैं, इंसान को वो बड़ी डिफरेंट निगाहों से देखते हैं, उनको पता है कि ये वो लोग हैं जो रास्ते में खाना भी साथ लेके नहीं चलते, असला तो ले जाना कुजा, ये खाना भी लेके नहीं चलते, क्योंकि ये कौम पुरअमन कौम है, ये सैयदुल मुरसलीन की मानने वाली कौम है जो कि रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। ये लोग जो है वो दंगा व फसाद से दूर रहते हैं, दंगा फसाद के हामी नहीं बनते, बल्कि 1400 साल से इस तमाम शर को और तमाम चीज़ों के वार को अपने सीनों के ऊपर रोकते चले आए हैं। हमारी कोई नस्ल ऐसी नहीं है जिसने पीछे कुर्बानियाँ न दी हों, और हम बक़ियतुस्सैफ़ हैं, यानी तलवारों से बचे हुए। मौला अमीर मोमिनीन सलाम ने इस तरफ इशारा फरमाया और कहा कि बक़ियतुस्सैफ़ बहुत कसीर होते हैं, तलवारों से बचे हुए जो होते हैं उनकी नस्लें बहुत ज़्यादा होती हैं। यही वजह है कि आज दुनिया की अक़ल हैरान है कि 27 मिलियन 30 मिलियन लोग कहाँ से आ जाते हैं, कि क्या जज्बे हैं। ये कभी दर्क नहीं कर पाएंगे जब तक तासुब की ऐनक को अपनी आंखों से नहीं हटाएंगे। मेरे ख्याल से हम कॉल नहीं ले पाएंगे। प्रोग्राम का जो है वो वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, इस शेर के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगी, ताबूत हसन लाए हैं शब्बीर उठा के, उम्मत ने दिया पुरसा मगर तीर चला के। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलाने वालों पर लानत बेशुमार। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।